الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرے لیے انتہائی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ مجھے ایک ایسے ادارے میں کمپیریٹیو ریلیجنس اور تقابل ادیان کی ایک ورکشاپ منعقد کرنے کا موقع نصیب ہوا کہ جس ادارے میں ہم نے تقابل ادیان کی اہمیت اور اس کی افادیت اور دور حاضر میں اس کی ضرورت سے متعلق ہم نے ورکشاپ منعقد کی کہ جس میں ہم نے طلباء کے سامنے تقابل ادیان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس ادارے کا نام ہے مرکز روح الاسلام طاہریہ، اور یہ ادارہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کامل و اکمل بزرگ حضرت علامہ مولانا محمد طاہر المعروف سجن سائیں مد ظلہ العالی کے حکم پر قائم کیا گیا۔ اس ادارے کی بنیاد 1996 میں مولانا محمد طاہر نقشبندی صاحب نے رکھی اور اس ادارے کو پروان چڑھایا، اور یہ ادارہ ایک بیابان علاقے میں ہے، اور اس ادارے میں طلباء کو جو ہے وہ دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، ان کو دینی علوم سکھائے جاتے ہیں اور درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دورہ حدیث تک کے طلباء کو جو ہے وہ تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پرائمری لیول تک طلباء کو تعلیم فراہم کی جاتی ہے، اس کے بعد طلباء پھر وہ 9 اور میٹرک کے امتحان دیتے ہیں۔ اور اس ادارے میں جو ہم نے تقابل ادیان سے متعلق ورکشاپ کو منعقد کیا تو اس کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ دور حاضر میں تقابل ادیان کی اہمیت کیا ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین ورکشاپ تھی اس اعتبار سے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ بلوچستان لزبیلا میں اتھل کے علاقے میں ہے، اور اس علاقے میں جب ہم نے اس ورکشاپ کو منعقد کیا تو یہ ہمارے لیے انتہائی دلچسپی اور اہمیت کی بات تھی کہ اس پورے علاقے میں جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور ہندو کثرت سے اس علاقے میں بستے ہیں۔ کاروباری دنیا میں بھی ان کا ایک اثر رسوخ ہے، اور دیگر شعبہ جات میں بھی ان کا ایک اثر رسوخ ہے۔ تو اس تمام تر علاقے میں جو ہے وہ 95% جو ہے وہ ہندو بستے ہیں، اور جب ہم نے اس ادارے میں تقابل ادیان کی ورکشاپ کو منعقد کیا تو ہم نے طلباء کے سامنے دنیا کے مختلف مذاہب کا ایک تعارف اور ایک خاکہ پیش کیا، اور ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ اس وقت دنیا کی 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، اور اس آبادی میں 1.5 ارب کی آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور 5.5 ارب کی آبادی جو ہے وہ غیر مسلمین کی ہے۔ اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے تو اس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب بھی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مذاہب کا مطالعہ کریں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے تصورات، ان کی تعلیمات اور ان کے رسم و رواج، ان کا طرز زندگی، دنیا اور اپنے نفس سے متعلق، انسان سے متعلق، خدا سے متعلق جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، خیالات ہیں، اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں۔ اس کے بعد بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلمین کے سامنے جا کے اسلام کا ایک تعارف اور اسلام کی جو بالادستی ہے اس کو وہ ثابت کریں۔ تو ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہاں کے طلباء جو ہیں وہ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، تو ان مسلمانوں کے لیے، ان مسلمان طلباء کے لیے، علماء کے لیے، خطباء کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک ذمہ داری ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی یعنی کہ اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ غیر مسلمین ہیں، تو وہ ان کے سامنے اسلام کا ایک تعارف اور ان کو اسلام سے آگاہی پیش کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر طلباء کو ہم نے یہ بتایا کہ دنیا کے مختلف مذاہب ہیں، تو کون کون سے مذاہب میں جو ہے وہ تصور خدا ہے، کون ایک خدا کو مانتا ہے، کون 2 خداؤں کو مانتا ہے، کون 3 خداؤں کو مانتا ہے، کون 5 خداؤں کو مانتا ہے، اور کون جو ہے وہ دیگر بے شمار مخلوقات کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دیتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، دیگر مخلوقات کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اس بات پہ ابھارا، اس بات پہ ان کو ترغیب دی، اور دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اس
تقابل ادیان ورکشاپ میں ہم نے دیگر مذاہب کے جو عقائد و نظریات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بیان کیا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین، سب سے زیادہ قابل قبول جو نظام زندگی ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، جو لائف اسٹائل ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اسلام کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ایک رسول، ایک نبی، اور وما ارسلنا کا رحمت للعالمین کے، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کے تحت آپ نے عملی نمونہ پیش کیا اور اللہ کی تعلیمات کو اپنی ذات میں نافذ کر کے ایک عملی جامہ پہنایا اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا، اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس تقابل ادیان میں ہم نے دنیا کے مختلف مذاہب کی جو علامتیں ہیں وہ ہم نے بیان کی، اور اس بات کو ظاہر کیا جس مذہب کی جو علامت ہے وہ اس مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو وہ ثابت کرتی ہے۔ تو یہ ورکشاپ جو منعقد کی گئی، تو میں انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمائے کہ میں مرکز روح الاسلام طاہریہ میں کمپیریٹیو ریلیجنس کی ورکشاپ کی مجھے سعادت ملی، اور میں وہاں کے تمام تر انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا محمد ابراہیم لاسی طاہری صاحب کا، کہ جو کہ اس ادارے کے صدر مدرس ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا محمد نعیم الغزالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس ادارے کا ایک تعارف پیش کیا، اور اس ادارے کے تعارف میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا کہ اس ادارے میں جو ہے وہ 150 سے زیادہ طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ وہ طلباء ہیں کہ جو دور دراز کے علاقوں سے سفر طے کر کے آتے ہیں اور اس علاقے میں، اس ادارے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مولانا محمد نعیم الغزالی صاحب نے جب فرائض نظامت ادا فرما رہے تھے تو انہوں نے دوران گفتگو ایک اصطلاح استعمال کی جو میرے لیے ایک انوکھی اور میرے لیے ایک خوشی کا باعث بنی کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی اصطلاح سنی تھی، تو اس میں ایک لطیف نقطہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا دوران نظامت کہ اس ادارے میں جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ طلباء جو ہے وہ دیہاتی طلباء بھی ہیں اور پہاڑی طلباء بھی ہیں۔ تو اس جملے کو سن کے، اس اصطلاح کو سن کے میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ انہوں نے اس پورے علاقے کی صورتحال کو بیان کیا کہ یہ دور دراز کے علاقوں سے سفر طے کر کے طلباء یہاں آتے ہیں، تو کچھ طلباء وہ ہیں جو اپنے دیہات سے نکل کے اس ادارے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ طلباء وہ ہیں جو پہاڑی طلباء ہیں، پہاڑوں کا سفر طے کر کے جو ہے اس ادارے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیہاتی طلباء اور پہاڑی طلباء۔ تو دوران گفتگو انہوں نے ایک اور اہم ترین بات سے مجھے آگاہ کیا کہ یہاں کے طلباء جو ہے وہ اس ادارے میں پڑھتے ہیں اور 3 مہینے تک یہاں رہتے ہیں، 3 مہینے کے بعد پھر یہ اپنے دور دراز علاقوں میں سفر طے کر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے کے بعد جاتے ہیں، تو 3 مہینے تک یہ ادارے میں قیام کرتے ہیں، یہاں تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات بیان کی کہ یہاں بعض طلباء ایسے ہیں کہ جو جب یہاں سے جاتے ہیں سفر طے کر کے تو بس ان کو ایک جگہ اسٹاپ کر کے وہاں روک دیتی ہے، وہ وہاں اترتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس علاقے میں جاتے ہیں کہ جہاں پر نہ تو کوئی گاڑی جاتی ہے، نہ تو کوئی بائک جاتی ہے، بلکہ وہاں پر خچر اور گھوڑے اور اونٹ اس علاقے میں یعنی کہ سفر کرتے ہیں اور وہاں وہ جاتے ہیں۔ تو کوئی بائک، کوئی گاڑی وہاں پہ نہیں جا سکتی ہے، تو وہ پہاڑی راستہ ہے، تو وہ پہاڑی ایک راستہ طے کر کے پھر وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ سنا کہ اس ادارے کے اندر جو ہے وہ ایسے طلباء بھی ہیں کہ جو اتنے دور دراز علاقے سے آتے ہیں کہ جہاں پر گاڑی اپنا اسٹاپ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ طلباء پیدل کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، تو میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ان طلباء کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ وہ طلباء ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی ہے، اور جب یہ طلباء اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو یقین جانیے جس طرح کی یہ قربانی، جس طرح کی یہ محنت اور جس طرح کی یہ کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہوں گے، اور بلوں میں چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کرتے ہوں گے، اور سمندروں کے اندر مچھلیاں اور دیگر مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ان کی مغفرت فرما کہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، مستقبل کے علماء ہیں جو امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو میں نے اس کے بعد پھر جو ہے
انتظامیہ کی طرف سے ان طلباء کو جو ہے وہ حاضر کیا گیا، اور وہ طلباء جب پیش ہوئے تو یقین کریں ان سے مل کے ایک روحانی طور پہ ایک جو ہے خوشی ہوئی کہ یہ وہ طلباء ہیں کہ جو اتنا سفر طے کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے راستے میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور رکاوٹیں آتی ہیں اس کو سامنا کرنے کی، صبر کرنے کی اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس ادارے کے تمام تر انتظامیہ بشمول مولانا محمد ابراہیم لاسی طاہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا محمد نعیم الغزالی جو وہاں پر بحیثیت ناظم تعلیمات کے اپنے فرائض سے انجام دے رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ورکشاپ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کے حامل تھے کہ یہ جتنے بھی طلباء ہیں ان کے اساتذہ جب یہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا یہ سودا سلف لینے کے لیے دکانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، اور ان کے دوست احباب میں جو گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں یا اسکول کالجز یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے۔ تو ان کو جب یہ احساس ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ہم نے کس پوائنٹس پر، کس نکات پر ہم نے بات کرنی ہے، تو ان کو آسانی ہو جائے گی۔ تو اس پوری ورکشاپ میں ہم نے جو ہے ان کے سامنے مختلف مذاہب کا تقابلی جائزہ اور اسلام کی اہمیت، اور اسلام جو اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور پیو ریسرچ سینٹر نے جو رپورٹ جاری کی ہے کہ 2050 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا، فیوچر ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہوگا، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور اسلامی معاشرے کے اندر ایسی کیا خوبی ہے عقائد اور نظریات اور عبادات اور معاملات کے اعتبار سے کہ جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ اسلام کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ احساس دلایا کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا ہو کہ ہم جو ہے وہ بائی چانس ایک مسلمان ہوں، بلکہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو بائی چوائس مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اسلام کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے اسلام کی قدر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پریشانی کے ہمیں جو ہے وہ اسلام گھر بیٹھے مل گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ تجھے کیا خبر کہ ایمان کیا دولت ہے، ایمان کیا نعمت ہے، اپنے باپ عمر سے پوچھ کہ وہ جس طرح دور جاہلیت میں تھا اور کفر اور شرک میں مبتلا تھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت ملی، ہمیں قرآن پاک کی دولت ملی، آج ایسی نعمت ملی ہے کہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور قیامت کو مانتے ہیں، اور قرآن پاک کو اپنی تمام تر شعبہ زندگی میں اس کو جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس قدر کو جانتے ہوئے ہمیں اپنا جو دعوت و تبلیغ کا ایک فریضہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس ایک بنیادی نقطے کو ہم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی دو تقسیمات ہیں، ایک ہے امت دعوت، دوسری ہے امت اجابت۔ اس وقت دنیا کے 1.5 ارب سے زائد جو مسلمانوں کی آبادی ہے تو ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ امت اجابت ہے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں، اس کو وہ قبول کرتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں، تو یہ دو امت اجابت کہلاتی ہے۔ اور جو 5.5 ارب کی آبادی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ ہے امت دعوت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کی جو ہم نے تبلیغ کرنی ہے، بلغوا عنی ولو آیا جو ہم نے دینی ہے، تو وہ ہم نے غیر مسلمین کو دینی ہے جو 5.5 ارب سے زیادہ ہیں، تو وہ امت دعوت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم نے ورکشاپ کی، اور یہ اتھل جو لجبیرہ میں ایک علاقہ ہے تو وہاں اس جگہ ہم نے جو ہے یہ ایک ورکشاپ کی، تو یہ میرے لیے انتہائی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ مجھے اس طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملا، میں یسافر تزداد تجارب ہو کہ اس کے تجربات بڑھ جاتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طلباء علماء کو جو ہے نا اس بات پر راغب کریں کہ وہ جب مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں تو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک ٹیم جو ہے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک ایسی ٹیم اختیار کریں، ایسی ٹیم کو تیار کریں کہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ غیر مسلمین کو جا کے اسلام کی دعوت دیں، اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو اس ادارے میں
تقابل ادیان کی ورکشاپ منعقد کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور پھر ہم جو ہے وہ بیلا کے علاقے میں پہنچے اور وہاں پر ہمارے ایک طالب علم، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی اور صحت اور نظر بد سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے بچائے ان کو۔ ان کا نام ہے محمد سلمان ہاشم۔ تو سلمان ہاشم صاحب کے علاقے میں ہم پہنچے بیلا میں، اور ان کی ہمارا ایک ادارے میں یعنی کہ پروگرام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کینسل ہو گیا۔ تو ہم نے پھر جو ہے وہ اپنا ایک پروگرام جو ہے وہ سلمان ہاشم صاحب کی بیٹھک میں پروگرام کیا، اور اس پروگرام کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والے طلباء جو تھے ان کا تعلق اسکول، کالجز، یونیورسٹی سے تھا۔ تو ان کے سامنے ہم نے اسلام کو اس طرح پیش کیا کہ اس دعوت اسلام کی اہمیت اور خصائص اسلام، یعنی کہ اسلام کی خصائص کیا ہیں، اسلام کی اہمیت کیا ہے، دوسرا اسلام کی دعوت دینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اس کی کس طرح اہمیت اجاگر کی ہے کہ ہمیں جا کے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ تو اس پروگرام میں ہم نے بنیادی طور پہ اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور احساس دلایا کہ ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاس یہ ہے۔ اس چیز کا احساس کرنے کے بعد ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ جو اس وقت ظلمات میں ہیں، جو اس وقت اندھیرے میں ہیں، تو ان کے پاس جائیں تاکہ ہم ان کو من الظلمات الی النور کی طرف لے کر آئیں، تاکہ وہ لوگ بھی اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں، نور کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں۔ تو ان کو یہ احساس دلائے کہ ہم نے اسلام کی قدر کرتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہے، تفسیر کو پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دوست احباب ہیں گلی محلے میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، اساتذہ ہیں، تو ان کو ہم نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اسلام کو ان کے سامنے ایک انٹروڈکشن اور ایک تعارف پیش کرنا ہے۔ تو ایک تو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء وہاں موجود تھے، اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے احباب بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہاں ہم نے سوالات کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور کئی ایک سوالات ہم سے پوچھے گئے، لیکن ایک بنیادی سوال جو اس پورے بیٹھک میں ہونے والی گفتگو کا خلاصہ و لب لباب تھا، اور جس فکر کے تحت ہم نے یہ سفر کیا تھا، اور اسی فکر کے تحت ہم نے جو ہے وہ مرکز روح الاسلام طاہریہ میں ہم نے ورکشاپ کی، اور پھر ہم نے اس بیٹھک میں گفتگو کی، تو ہمارا ایک بنیادی مقصد تھا کہ ہم اس فکر کو سمجھیں۔ وہاں ایک صاحب تھے جنہوں نے ہم سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ قافلے میں جاتا ہوں اور میں چلے پہ جاتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمانوں کے اصلاح کے لیے ان کو نماز کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا، اس کی فضیلت، اور مسواک کرنا اور دیگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہوں اور ان کی اصلاحی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن جب میں ہندوؤں کے پاس جاتا ہوں ایک جذبے کے تحت کہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، تو ہندو یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے مسلمانوں کی اصلاح کریں، مسلمانوں کو دعوت دیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیے گا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب یہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کریں، مسلمانوں کو دعوت دیں، اس کے بعد پھر ہم ہندوؤں کے پاس آئیے گا دعوت دینے کے لیے، یا غیر مسلمین کے پاس آئیے گا دعوت دینے کے لیے، تو پہلے آپ اپنے لوگوں کو دعوت دیں کہ چیریٹی بگینس ایٹ ہوم، کہ خیرات جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر کو پہلے صفائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ باہر جا کے صفائی کرے۔ تو پہلے آپ اپنے مسلمانوں کو دعوت دیں، ان کی اصلاح کریں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ کے دعوت دیجیے گا۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک معاشرے میں جب کسی بندے کا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے پیٹ کا علاج کرتا ہے۔ ایک بندے کے دل میں درد ہوتا ہے تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے جو ماہر امراض قلب ہوتا ہے، تو وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ ایک بندے کے گردے میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گردے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جا کر اپنے مرض کا علاج کرواتا ہے۔ کسی کے پھیپھڑے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھیپھڑے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ کسی کے آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا علاج کراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ گردے کا علاج کر رہا ہے تو اس کو ہم بولیں کہ آپ جا کے جو نا دل کا علاج کریں، آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ ایک بندے کے گردے میں تکلیف ہے اور آپ یہاں دل کا علاج کر رہے ہیں، ایک بندہ دماغ کا علاج کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ آپ آنکھوں کا علاج کریں، آپ دماغوں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو ہر بندے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے،
ہر بندے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، ان کو دعوت و تبلیغ دیتے رہیں، اور یہ قیامت تک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور جو ہندوؤں کو دعوت دینی ہے تو وہ بھی ہم ہندوؤں کو دعوت دیتے رہیں گے، غیر مسلمین کو دعوت دیتے رہیں گے، کیونکہ ہر ٹیم کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ جو زمین سے حملہ کرتا ہے تو اس کو دفاع کرنے کے لیے آرمی جاتی ہے، جو فضا سے حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس جاتی ہے، جو سمندری راستے سے آتا ہے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ نیوی آتی ہے، اور جو کسی بھی وردی میں نہیں آتا، جو کسی بھی لباس میں نہیں آتا تو اس کو دفاع کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ انٹیلیجنس اپنا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا کام ہے، ہر ٹیم کا اپنا کام ہے۔ تو ہمیں ان سے یہ کہنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں اس ٹیم کا تعلق مسلمانوں کی اصلاح سے ہے۔ ہمارا جس ٹیم سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ ہندو بھی جو ہے اس کی بھی قیامت تک اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے، عیسائی جو ہے اس کی بھی قیامت تک اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے، یہودی جو ہے اس کو بھی قیامت تک اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اور جب تک کہ بندہ متقی پرہیزگار بندہ نہ ہو جائے تو ہم کسی دوسرے بندے کو دعوت نہ دیں۔ تو ہم ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے سامنے ہمیں اسلام کا ایک تعارف پیش کرنا چاہیے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک کانسیپچل کلیئرٹی ہو گئی ہے، ایک ذہنی طور پر مجھے ایک تسلی اور تشفی ہو گئی ہے، تسلی بخش مجھے جواب مل گیا ہے کہ ہر ٹیم کا اپنا ایک کام ہے۔ جو وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، کہ مسلمانوں کو، مومنین کو یاد دلائیں کہ یہ یاد دلانا ان کو نفع دے گا، اور جو دعوت کا فریضہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، ایک تعلیمات ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں اس کو پھیلانے کا ایک درس دیا گیا ہے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ لب و لباب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ امت اجابت جو ہے ان کی اصلاح کرتے رہیں، اور جو امت دعوت ہے ان کو ہم دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے سے میں تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس کمپیریٹیو ریلیجنس ورکشاپ منعقد کروانے میں دامے درمے سخنے میری مدد کی، میرے ساتھ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی، مجھے ایک بہت بڑا حوصلہ ملا۔ اس سے پہلے میں مانسہرہ ایبٹ آباد جو ہے وہ سفر پہ گیا تھا، اور وہاں میں نے تقابل ادیان کی ایک ورکشاپ منعقد کی تھی، تو مجھے ایک اور حوصلہ ملا، اور میں اب بلوچستان کے علاقے اتھل اور بیلا کی طرف گیا، اور وہاں پر مدارس کے طلباء اور جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے طلباء ہیں ان کو مطلب جو ہے وہ بتایا۔ جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو اس طرف راغب کیا کہ وہ غیر مسلمین کو جا کے اسلام کی دعوت دیں، اور جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے طلباء ہیں ان کو اس طرف راغب کیا کہ آپ اسلام کی اہمیت کو سمجھیں، خصائص اسلام کا مطالعہ کریں، اور اسلام جو ہمیں نعمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں فراہم کر رہا ہے اس کا احساس کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، اور دیگر لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ تھا۔ تو میں تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا محمد ابراہیم لاسی طاہری صاحب کا، مولانا محمد نعیم الغزالی صاحب کا، اور اس ادارے کے جو محتمیم ہیں روح الاسلام طاہریہ کے، وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ مولانا محمد رحیم طاہری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں ان کے ادارے میں جو ہے ایک ورکشاپ منعقد کرنے کا مجھے موقع نصیب ہوا۔ اس کے علاوہ میں دیگر دوست احباب اور طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ادارے میں ورکشاپ منعقد کروانے میں اور دیگر علاقوں میں اظہار خیال کرنے کا جو مجھے موقع عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوست احباب کا اور طلباء کا، بالخصوص نظام الدین رونجھا صاحب کا، کہ انہوں نے اس سفر کے حوالے سے مجھے کافی رہنمائی کی، اور مجھے منزل مقصود تک پہنچنے میں کافی انہوں نے جو ہے رہنمائی کی کہ میں کس طرح جو ہے وہاں پہنچوں گا اور کس طرح جو ہے وہ ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ تو نظام الدین صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے کہ انہوں نے اس حوالے سے کافی رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ محمد عبد الرحیم صاحب ہیں جنہوں نے اس حوالے سے اس ادارے میں پروگرام منعقد کروانے کے لیے کافی جو ہے وہ تگ و دو کی، کافی کوشش اور محنت کی۔ اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ، غلام یاسین، یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے اتھل میں جو ہے وہ ورکشاپ منعقد کروانے میں کافی جو ہے مدد کی، کافی تعاون کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بیلا کے علاقے میں جو بیٹھک میں ہمارا ایک پروگرام ہوا،
تو اس پروگرام میں جن طلباء نے اس میں جو ہے شرکت کی اور تعاون کیا اور جو حوصلہ افزائی فرمائی، میں ان تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محمد سلمان ہاشم صاحب کا، جنید الرحمن صاحب کا، خلیل اللہ، ظفر اللہ اور اختر صاحب کا، ان تمام دوست احباب اور طلباء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ فراہم کیا اور مجھے اس علاقے سے متعلق، اس ادارے سے متعلق اور وہاں کے لوگوں کا جو رسم و رواج ہے اور ان کا جو رہن سہن ہے اور ان لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا اور مجھے بتایا کہ اس علاقے میں کس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے اور کئی معلومات مجھے فراہم کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام دوست احباب اور طلباء کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔